السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم۔ قابل قدر احترام بھائی اور بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی ہماری امتحان والی زندگی ہے۔ یہاں کوئی آدمی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ جب سے اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام چلایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، آج تک کروڑ لوگ آئے اور چلے گئے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی آئے اور چند سال انہوں نے محنت کی، اپنی ذمہ داری ادا کی، دنیا سے چلے گئے۔ تو ہم بھی دنیا میں مختصر سے وقت کے لیے آئے ہیں، اور ہماری اصل مقصد زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، کہ ہماری آخرت والی زندگی کیسے کامیاب ہو جائے اور ہم اللہ ہم سے کیسے راضی ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ خوش رہیں، ہم پر کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، نہ مجھے بیماری آئے، نہ مجھے غربت آئے، نہ ہماری حکومتوں کو زوال ہو۔ یہ ہماری تمنا ہے۔ اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا، ہم اوپر ڈاؤن کرتے رہیں گے آپ کو، اور وہ بھی آپ کی آزمائش ہوگی۔ لیکن انسان ہمیشہ یہ کوشش یہ کرتا ہے کہ میں اچھائی کی طرف مائل رہوں، میری زوال نہ آئے، مجھے بقا ہو، میری حکومت کو بقا ہو، مجھے صحت ہو، ہمیں امن ہو، دنیا میں ہمارا بول بالا ہو۔ یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ اب صرف تمنا کے ذریعے، خواہش کے ذریعے، ہمارا چاہ لینے سے دنیا کا نظام تو چلے گا نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو محفوظ رکھنا، آپ کے روزے میں برکت دینا، آپ کو صحت دینا، آپ کو ترقی دینا، آپ کے ملکوں کی حفاظت کرنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ تمنا ہے کہ میں ہمیشہ خوش رہوں، ہماری حکومتوں کو نقصان نہ ہو، ہمیں زوال نہ ہو، ہماری دنیا میں بول بالا ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول بتائے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ مومن اور مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، لیکن صرف اس نام پر کہ بس ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم ہمیشہ سربلندی رہے، دنیا میں لوگ ہماری عزت کریں، ہمیں سر پر بٹھائے، ہماری بات دنیا میں سنی جائے، اعمال کوئی نہ کرے، تو اللہ کے یہ نہیں ہوگا، یہ میرے سنت کے خلاف ہے۔ انفرادی زندگی، دیکھیں میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، ہم آپ سے مذاکرہ کر رہے ہیں کہ ہم جس وقت اور پوری دنیا اور مسلمان اس وقت جن تکلیف سے گزر رہے ہیں، ان تکلیف کے بعد مسلمان کے دل میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اس سوال کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں۔ سوچتا ہے آدمی کہ یار میں مسلمان ہوں، نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، پھر بھی تکلیف کیوں ہے؟ ابھی 1-2 دن پہلے ایک ساتھی آیا، کہا کہ میں 20 سال حرم شریف میں نے کام کیا اور 20 سال زمزم پیتا رہا میں، اور میں نے ایک مرغی جو ہے 2001 کے بعد کھائی نہیں، سفید بوائلر۔ اس نے پوری ٹائٹ شیڈول بتایا، یعنی ایک آدمی کی صحت کے لیے جو جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ سب اس نے گنائی، لیکن اس کو یا درد ہو رہا ہے لیور کے پاس، کبھی یہ بے چین۔ تو کہا کہ ایسا کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، حدیث میں ہے کہ بھئی زمزم میں شفا ہے،
لیکن اب یہ کیا سوچ رہا ہے کہ تو نے اتنے سال پی، اب تجھے بیماری نہیں آنی چاہیے. لیکن اصل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ یقیناً زمزم میں شفا ہے، اس کو میں نے سمجھایا، ورنہ آدمی شیطان اس کو کفر کی طرف لے جاتا ہے. 20 سال کوئی معمولی عرصہ تھوڑا ہے، 2 سال تھوڑا، 20 سال زمزم صبح شام وہ پینا ہے. میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھ بھائی، قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے. کیا دنیا میں تم ہمیشہ ایک سے حالات رہیں گے؟ اتنا بڑا سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں اللہ ڈبو دیتا ہے، پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ پر رکھتے اور پھر بادل آ جاتا، پھر ہٹ جاتا، لیکن اللہ اس کو اٹھاتے 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 بلند کرتے، پھر اس کو غروب کرتے. یہ کیا میسج ہے کہ آپ یقیناً پیدائش سے لے کر جوانی اور عروج تک چلے جائیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا آپ کو ڈوبنا ہے. تو اب آپ اپنی زندگی کے ایک دور سے گزر رہے ہیں، آپ 50 سے اوپر جا رہے ہیں. یہ فطری تقاضا ہے کہ آپ کو بیماری آئے گی. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے، کیونکہ موت دینے کے لیے تو اللہ کو سبب اور اسباب تو چاہیے نا. پھر وہ کہنے سمجھنے کہ ہاں ورنہ یہ چیز ہوتی ہے. دیکھیے، تو ہم یہ چاہتے کہ دنیا میں ہماری عزت ہو، ہمارا اکرام ہو، دنیا میں لوگ عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھیں، تو ہمیں بھی اعمال کرنے پڑے گے. تو آج جو ہمیں تکلیف ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ انصاف کرتا ہے. اور اللہ کو پوری دنیا کا نظام چلانا ہے. ایک کنبا تھوڑا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم یہ کر دیں گے. دنیا کا پورا نظام اور سسٹم کو چلانا ہے. تو اسباب کی دنیا میں سب سے پہلے ہم یہ غور کریں کہ ہم کیا اس لائق ہے کہ دنیا کو لیڈ کر سکتے ہیں. کیا ہم دنیا کو چلو اس دنیا کی بات چھوڑیے، اس وقت ہمارا ملک اگر مسلمان کے ہاتھ میں آ جاتا ہم چلا پائیں گے؟ ہم اپنے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم 25% ہیں، گوگلز والے وغیرہ کہتے ہیں کہ 20% مسلمان یہاں پر ہیں. سب سے پہلے دنیا کا نظام اللہ کا دیکھو، اللہ تعالیٰ اسباب کے ساتھ دنیا چلاتا ہے. جہاں اسباب نہ ہو وہاں دعا سے کام چل جائے گا. یہ فرق سمجھیے کہ جہاں اسباب نہیں ہوں گے وہاں سب کا کام دعا سے ہو جائے گا. لیکن جہاں اسباب ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ پہلے اسباب اختیار کرو اور پھر مجھ سے کہو کہ اللہ ہم نے جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا ہے، اللہ اب تو اس میں قوت پیدا کر دے. یہ صحیح دین ہمارا ہمیں رہنمائی کرتا ہے. سب سے پہلے دنیا کا نظام چلانے کے لیے پرائم منسٹر، راشٹرپتی اور سپریم کورٹ میں جج، یہ سارے علمی استعداد ہے، ایک مقام ہے دنیا کا علم ہے. ابھی ہمارا جو اس سال رزلٹ جو آیا ایجوکیشن کے اعتبار سے، مسلمان 2%. کتنا فیصد بھائی؟ 2%. ہے کتنے فیصد؟ ہم 20 اور ہم کہتے ہیں 25. ہماری ایجوکیشن جو دنیا کا نظام ظاہری چلانے کے لیے جن صلاحیت کی جو علم کی ضرورت پڑتی ہے، مسلمان اس میں اتنی کوشش کر رہا ہے کہ 2% اس کا رزلٹ آ رہا ہے. اور ہماری تمنا کیا ہے کہ ہم ملک ہمارے ہاتھ میں آ جائے. اللہ کا ایسا نہیں ہوگا. سمپل سی مثال آپ لے لیجیے. ہم 5 وقت مسجد میں آتے ہیں، آپ پورے بھروچ کی مسجد میں آپ گھوم لیجیے، سب سے بنیادی چیز ہمارا وضو خانہ ہوتا ہے. سب جگہ ڈفرنٹ. کتنی دقت آتی ہے، پریشانی آتی ہے. موٹا آدمی ہوتا ہے بیٹھ نہیں پاتا ہے، کبھی نل اونچا ہے تو کبھی نل نیچا ہے، تو بیٹھنے کی جگہ پر ہمارے انجینئر اتنا سولوشن پیش نہیں کر سکتے ہیں کہ بہترین اور کمفرٹیبل کون سا وضو خانہ ہوتا ہے. ہم اتنے نہیں کم ہیں. ملک کی تو کیا بات ہے، ٹوائلٹ صحیح نہیں بنا پاتے. ہم 5 وقت ہم آتے ہیں، ہمیں تکلیف پڑتی ہے، پھر بھی ہمارے انجینئر یہ پرابلم سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ بھائی اس طرح کرو تاکہ سب کو، معذور کو، بوڑھے کو، جوان، بچے ایک ساتھ سب کو بینیفٹ ملے. سب آسانی کے ساتھ ساتھ دیتے، ہمیں سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. اگر یہ ملک ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا تو ہم ٹوائلٹ بنا دیں گے. تو سب سے دنیا اسباب کے لحاظ سے ہمارے اندر علم استعداد پیدا کرنی پڑے گی کہ ہم پڑھے، ہم علم حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کا نظام ہمارے ہاتھ میں دیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا پر جو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا تھا وہ ایسے کر دیا تھا. کیا صفات اپنایا تھا انہوں نے، کیا ان کے کتنی زبردست علمی محنت تھی، اور اس کے ساتھ اخلاقی کیریکٹر، اسباب کی دنیا اور اس کے ساتھ عملی کیریکٹر. ہم اس کو بھی دیکھ لیجیے آپ. ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن مسلمان والے اخلاق کیا ہے؟ کیا ہم دنیا کے سامنے میسج پیش کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے تاجر اسلامی اعتبار سے تجارت کر رہے ہیں؟ ایک تاجر کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے؟
کہ جب اس کے پاس کوئی گاہک آئے تو اس کا سلوک اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. کر رہے تھے ہم لوگ. کیا ہوگا پھر؟ کوشش یہ ہوتی ہے جو پہچان لیں گے یہ بیچارہ غریب ہے, اس کو کچھ اتنی کوئی سمجھ نہیں ہے, موبائل کی دکان ہے, کہے گا میری بیٹری چینج کرنا ہے, کہا گیا مجھے ذرا اوریجنل دینا ہو میرے موبائل کی. اب دیکھ لیا کہ بیچارہ مزدور ہے, کچھ پتا نہیں, لاؤ بھائی دے دو چائنا کی. کہہ رہا کہ مجھے اوریجنل دینا, کہا نہیں, ہاں اوریجنل ہی ہے نا, لے نا, فرسٹ کلاس چلے گی. اب وہ بیچارہ مزدور محنت کر کے پورے دن 350 روپے کما رہا ہے, 2-3 دن کے پیسے جمع کیے, بیٹری ڈال رہا, اور ایک مسلمان تاجر اسے دھوکہ دے رہا ہے. کیا 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 اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ وہ جب چند دنوں کے بعد جب بیٹری خراب ہو جائے گی, اور جب اسی کی کانچ کا آدمی جب اسے دیکھے گا کہہ دیتا نا کل ہے, کیا سوچے گا مسلمان کے بارے میں؟ خود ہم نے اپنے آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے. یہ مزدور جو ہماری سول میں کام کرتے بیچارے, عام طور پر عصر کے بعد یا مغرب سے پہلے سودا خریدنے کے لیے جاتے ہیں. کرانہ کی دکان پہ جاتا ہے, کیڑے والے, اس میں کیڑے پڑے ہوئے, وہ چاول دے دیتا ہے, آٹا دے دیتا ہے. اندھیرے میں کہا اس کو نظر آئے گا, لے کے جاتا ہے اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے. دھوپ میں اس نے محنت کی ہے, سودا خرید کر لایا, اس نے بنا اور کھا لیا, کچھ بچ بھی جاتا ہے. صبح وہ دیکھتا ہے کہ یار اس میں تو کیڑے آ گئے. جب وہ چیز لے کر مسلمان کی دکان پر جاتا ہے تو کیا سوچے گا کہ میرے بچوں کو میں نے کیڑے کھلا دیے, خراب گیہوں اور چاول میں نے کھلا دیے. کیا پھر اس کے دل میں مسلمان کے بارے میں محبت پیدا ہوگی کہ نفرت پیدا ہوگی؟ پھر وہی لوگ تھے جن کو ہم کو 2002 میں احمد آباد میں مارا تھا, وحشیانہ انداز سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا تھا. ہم پیش تو ان کے سامنے یہ کر رہے اور یہ توقع کر رہے کہ لوگ ہماری عزت کریں, یہ نہیں ہوگا. تو بنیادی طور پر میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس وقت ہمارے ملک کے حالات کے اعتبار سے کہ سب سے پہلے نمبر پر ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنیں. ہمارے بولنے کا انداز, ہمارے دیکھنے کا انداز, ہمارا لوگوں سے لین دین کرنے کا انداز, ہماری رہنے کا انداز, ہماری تجارت کرنے, سارا اسلام کی محسوس کرے کہ یہ مسلمان ہے. ہم کسی سے بات کر رہے ہو ہماری زبان میں نرمی ہو. ہم کسی بچے سے مخاطب ہو, کیا حال ہے بھائی, خیریت سے ہو, کیا کرتے ہو, کیا میں پڑھتا ہو, چلو مالک تمہیں کامیابی دے, تمہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہو, تمہیں تمہارے اچھے مارکس سے پاس ہو, کامیاب ہو. کوئی تاجر تجارت کر کے کیا کرتے ہو کہ میں تجارت کرتا ہوں, چلو بھائی اللہ تمہاری تجارت میں برکت دے, تمہیں مالک ہر فساد سے محفوظ کرے, نقصان سے بچائے. کوئی نوجوان بھی کیا کہ میں تعلیم سے فارغ ہو گیا, شادی کا مسئلہ, ہم اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر دعائیں دے, چلو مالک تمہیں اچھی دلہن دے. یہ مومنانہ الفاظ ہے. لیکن ہماری کوئی مسلمان کی ترقی دیکھتے ہم فوراً ہمارے دل میں کہ پڑی گیا تو کیوں حال. جب ہم سنتے ہیں کہ کسی آدمی کی زمین بہت قیمتی تھی, روڈ آ گیا یا کوئی برج آ گیا, کوئی کسی وجہ سے چلی گئی, خوش ہوتے ہیں ہم. کسی کاروبار میں لاس ہو گیا, ہم خوش ہوتے ہیں کہ وہ چلتی تھی وہ حال ہوتی. یہ سارے ریکارڈ اللہ کے دربار میں جمع ہو رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے کہ ایسا ہی ہے, میری ایک ایک آنکھ کی پلک اللہ کے وہاں ریکارڈ ہو رہی ہے. میری زبان سے نکلنے والے الفاظ, میرے دل میں اٹھنے والے خیالات اللہ محفوظ کر رہا ہے. ایسے نہیں ہے, یہ نہ سمجھے کہ ایسے ہی چل رہا ہے دنیا. اللہ ہر ایک کو ایک حد دیتا ہے, جب اس کراس کرتا ہے تو پھر اللہ کی گرفت اس پر آتی ہے. لیکن ہمیں غفلت کے ساتھ کوئی ہمارا مستقبل نہیں ہے, کوئی ہماری فکر نہیں ہے. باطل کو آپ دیکھ لیجیے کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, اس کو آپ دیکھیے, کمپیئر کریے. اللہ تعالیٰ جو اسباب کے اعتبار سے, جو چیزوں کے اعتبار سے منظم ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے گا. ہمارے ملک میں جو الیکشن ہوا, ان کی تیاری دیکھیں اور ہماری تیاری دیکھیں, پھر فیصلہ کریے کہ مالک کا نظام, اللہ کی سنت کیا کہتی ہے. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آتے ہیں, صحابوں کے ساتھ آئے, جو ہو سکتا ہے پوری تیاری کی. فرشتہ آ کر یہ کہہ رہا ہے, صحابوں کا امتحان ہوا, وہ تو آئے تھے قافلہ روکنے کے لیے, لیکن آ گئی جنگ. تو اللہ کے رسول پوچھ رہے کہ کیا کیا جائے, ہم جنگ کریں کہ واپس چلے جائے.
تو جو حاضرین نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں. حضور نے چہرہ پھیر لیا. پھر 3 بار جب انصار سمجھ گئے کہ ہم سے پوچھا جا رہا ہے تو انصار نے کہا کہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہمیں کہیں گے کہ چلتے یمن تک چلے جاؤ تو ہم یمن تک چلے جائیں گے, اور آپ کہیں گے پہاڑوں سے کود جاؤ تو پہاڑ سے کود جائیں گے. اللہ کے رسول نے اطمینان کا اظہار کیا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان آیا کہ اب تم اپنی جان سے زیادہ اللہ اس کے رسول کے حکموں کو مقدم کر رہے ہو. اب ہماری مدد تمہارے ساتھ, چاہے اسباب تمہارے کم ہے, چند تلواریں ہیں, چند گھوڑے ہیں, چند اونٹ ہیں, کھڑے ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تیاری کی, پوری رات دعا کرتے رہے. اللہ بشارت دے رہا ہے فلانا کافر یہاں قتل ہوگا, فلانا یہاں ہوگا, لیکن اسباب کی دنیا میں حضور نے ساری چیزیں مکمل کر دی. اللہ نے فتح عطا کر دی. لیکن ہم اسباب کے اعتبار سے زیرو ہیں, کوئی ہماری پلاننگ نہیں ہے. ایک آدمی آپ بتا دیجئے کہ اپنے بچے کو بٹھائے, کہا بیٹا تو محنت کر, اللہ نے تجھے ذہن دیا ہے, اے بیٹا تجھے کوشش کرنا ہے, بیٹا تجھے آگے بڑھنا ہے. کیوں؟ کہ تو قوم و ملت اور ملک کی خدمت کر سکے. ہم ڈاکٹر بنا دے کیوں؟ کہ ہمارا پیٹ بھر جائے, اچھی کوٹھی بنا لیں, میں وی آئی پی لوگوں میں شمار ہو. کوئی ہمارا مقصد نہیں کہ ہماری قوم اور ملت کو اور انسانیت کو فائدہ پہنچائے. ایسے لوگوں کو اللہ کامیاب نہیں کرتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے ہمدردی چاہنے والے تھے, اور اپنے امت کو یہ میسج دے کر گئے کہ وہ مومن نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہے جو مومنوں کے بارے میں اور ان کے احوال کے بارے میں فکر مند ہو. 3 مرتبہ کا. کیوں؟ مسلمان کہنے کے لائق ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمانوں کی کروڑوں کی تعداد میں لوگ پریشان حال ہے اور اس کی بدن میں جوئی نہیں ہل رہی ہے, اسے کبھی غم نہیں ہوتا ہے, تاکہ وہ مومن نہیں ہے. ہمیں دلچسپی ہونی چاہیے, ہماری عزائم ہی ہونے چاہیے. تو اسباب کی دنیا میں بھی ہمیں آگے بڑھنا ہے اور دین کے لحاظ سے بھی آگے بڑھنا ہے. اسباب کی دنیا میں دیکھو ان کافروں, ہم نے کتنی بد دعا کی, کچھ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ہماری بد دعا اس طرح قبول نہیں کرے گا کہ ہم کہیں اور اللہ نظام کو توڑ دے. آج تک نہیں ہوا اور نہ ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ متبادل نظام کو دیکھے گا. کوئی بھی مینجمنٹ ہوتا ہے, کسی کو نکالنے سے پہلے کیا سوچتے ہیں کہ میرے پاس آدمی کوئی ہے کہ نہیں ہے, نکالو اس کو, پھر اس کو لا کے, کیونکہ ورنہ نظام چلانا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام اسی طرح چلاتے ہیں کہ جو دنیا میں اس وقت جو لوگ مسلط ہیں ان سے بہتر لفظ جب ان کے سامنے ہوتا تو اللہ ان کو ہٹا دیتا ہے. اب اس ملک میں جو الیکشن ہوئے, ہم نے کتنی نادانیاں کی, خود انہوں نے رپورٹ, وہ بتا سکتے ہیں. میں پڑھ رہا تھا ایک رپورٹ, اس میں لکھا کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے علاقوں میں مسلمانوں نے کتنا ووٹنگ کیا ہے. ہمارے پاس ایک سبب ہے کہ آپ اپنی ووٹ کی طاقت استعمال کیجئے. کیا کیا؟ 59% مسلمانوں نے ووٹنگ کیا, 41% مسلمانوں نے ووٹنگ نہیں کی. یہ پہلی اسباب. اللہ کہتے ہیں کہ یا تو تمہاری غلطی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک ہو کر ایک جگہ پر ووٹ ڈالو کچھ پلانے میں. ہم خود دیکھ چکے ہمارے شہر میں کیا ہوتا تھا. اور پھر تیسرے نمبر پر ہمارا نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم کچھ بھی ہیں, لیکن آج ہم میں سے ایک دوسرے کو ہر ایک کو کافر کہہ رہا ہے. ان کو دیکھ لیجیے آپ, جتنا ان کی عبادت میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے ہم رام کی پوجا کریں گے, کہتا ہے کہ ہم راون کی پوجا کریں گے, ایک کہتا ہے گائے کھائیں گے. سارے اختلاف کے باوجود نام سب کا ایک ٹائٹل ہے ہندو, اور ہم یہ کافر, یہ مشرک, یہ کافر, یہ 27 فرقے, ایک دوسروں کے خلاف فتوے, اور ایک کا الگ الگ منشور. کیسے اللہ مدد کرے؟ اور الیکشن کے زمانے میں ہماری توجہ اللہ کی طرف کیا تھی؟ انہوں نے تمام تر اسباب اختیار کیے, شاندار پلاننگ کی. انہوں نے ان کے جوان دھن کی بازی لگا رہے تھے. کوئی پیسہ نہیں, صبح سویرے آ جانا ہے, جلدی اٹھ جانا ہے, چنے کھانا ہے, گاؤں جا کر کنوینشن کر رہے ہیں. اور ہمارے لوگ 10 بجے تو آنکھیں مسلتے ہوئے آئیں گے, اور بھی ان کو ناشتہ کھلاؤ, پھر کہا کہ گاڑی دو تب جائیں گے. یہ ہمارا حال ہے. کوئی ہمارے اندر قربانی دینے کا جذبہ نہیں, نہ اسباب کے اعتبار سے نہ دینی اعتبار سے. تمام کچھ پلاننگ کرنے کے بعد جس کو ہم ظالم کہتے ہیں, پھر گفا میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے مالک سے وہ کہتا ہے کہ مالک مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں نے کر دیا ہے, اب تو مدد کر. یہ فرق ہے ان میں. ہم نے کیا, ہم نے ایک مسجد دکھا دی آپ,
کہ سر جھوڑ کر ہم بیٹھے ہو، مہینوں سے دعا کرے کہ اللہ ہماری تو مدد فرما، اللہ تیرے ہاتھ میں نظام کو بدلنا کچھ نہیں۔ اس لیے میرے عزیز اور میرے بھائی، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے۔ 92 اور یہ سب کے حالات سے زیادہ اب حالات خراب زیادہ اب ہوں گے۔ اب اس کا حل یہی ہے کہ ہم اسلام کی دعوت کو لے کر، اس لیے کہ میڈیا کے ذریعے اسلام کے بارے میں جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، اب ہمیں اس کا جواب عملی کردار سے پیش کرنا ہوگا۔ میری اس تقریر سے کچھ کون سن رہا ہے میری تقریر بھائی؟ غیر مسلم کو کیسے پتا چلے گا؟ میں جو اچھی اچھی باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں، ان کو کیا پتا کہ اسلام کیا ہے؟ ہم یہاں شاندار خشوع خضوع کے ساتھ بہترین قرات کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کو کیا پتا؟ نماز ہماری مسجد میں، روزہ ہمارے پیٹ میں، زکوٰۃ مسلمانوں میں، حج مکے میں، کس کو کیا پتا چلے گا کہ اسلام کیا ہے؟ وہ ہے میرے پاس معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، اور ان کو سمجھائے۔ ہم ایک ایک آدمی ہم سے جسے بھی کانٹیکٹ اس کو بٹھا کے دیکھ بھائی، اس وقت جو اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ اسلام نہیں ہے، اسلام یہ ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہے ہمیں، ہم ان کو سمجھائیے آپ اخلاق کے ذریعے۔ لیکن ہمیں کوئی اس کی توفیق ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں کہ ہمارا مستقبل کتنا تاریخ، ہم اپنی نسلوں کے بارے میں کیا فکر کر رہے ہیں۔ باطل کا کام تو ہے یہ کہ ہمارا ایمان سلب کرنے کی کوشش کرے گا، ہمیں ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ڈیفنس کریں، لیکن ہم نے شاید تیاری کر لے کہ ہم مان لیں گے بس، تو ہماری آخرت کا کیا ہوگا؟ دیکھیے میرا عزیزو، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا ہے، سمجھ رہے آپ بات؟ اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ جو اپنے آپ کو دین اسلام سے جوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، ورنہ جائے گا وہ۔ اس لحاظ سے اس مجلس میں عزم مصمم کر کے جائے ہم کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ دینا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور اس کی دعوت بھی انسانیت کو دینا ہے۔ سمجھائے اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ یورپ میں اس وقت جو تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب انہوں نے اسلام کی مخالفت شروع کی، انہوں نے امریکہ نیوکلیئر پاور، روس نیوکلیئر پاور، برطانیہ اور فرانس، کیا زبردست، شاید مسلمان آج سے محنت کرنے کا کام شروع کرے تو 200 سال میں شاید یورپ اس وقت جو ترقی پذیر ہے، آج مسلمان کے بڑے بڑے ملکوں کے لوگ، ایک آرٹیکل پڑھا تھا، شکوا کرتے ہیں کہ یورپ ہمیں ٹیکنالوجی نہیں دیتا ہے، ہمیں دیتا ہے تو 30 سال پیچھے والی دیتا ہے۔ یہ رونا روتے، ہنسی آتی ہے مسلمانوں۔ علم ہمارے پاس تھا، لیکن 300 سال سے ہم نے دنیا کو دینے کا کام بند کر دیا، اب رو رہے ہیں۔ انہوں نے دھن لگا کر، جان بازی لگا کر علم حاصل کیا، دنیا پر پکڑ گرفت کر لی انہوں نے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے پاس علم ہوگا اسی کا دنیا میں غلبہ رہے گا۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی کہتے تھے کہ میں امریکہ گیا تھا، دنیا میں تعلیم پر ایک کانفرنس ہو رہی، بڑے بڑے دنیا کے ماہر تعلیمات آئے تھے، ان میں ان کا بھی مرحوم ہو گئے، پاکستان کے تھے وہ۔ تو کہا میری تقریر ہونے تو مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے وہاں مسلمان کتنے طریقہ کے پائے جاتے ہیں، یورپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ یہاں جو یورپ میں علمی ترقی ہو رہی ہے اس کے بارے میں مسلمان کیا سوچتے ہیں؟ تو کہا کہ 3 قسم کے لوگ ہمارے وہاں مسلمان ہیں۔ پہلے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو یورپ سے آیا، یعنی بھی امریکہ میں یہ چل رہا ہے، برطانیہ میں یہ چل رہا ہے، فرانس میں، بس اس کو لے لو، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ایک قسم کے مسلمان تو وہ ہے، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے کہ ہماری تعلیم، اسکول میں نظام لانے سے ہماری نسلوں کو کیا نقصان ہوگا، ہمارے بچوں کو کیا نقصان ہوگا، ہمارے سماج میں کیا فساد پھیلے گا، کچھ نہیں سوچتے۔ دوسرے قسم کے مسلمان وہ ہے کہ جو آتی ہے جو چیز یورپ سے، اس کو سراسر رد کر دیتے ہیں، نہیں امریکہ سے ہے ہم اس کو نہیں لیں گے، برطانیہ میں چل رہے اس سے مخالفت، شدید مخالفت۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو فلٹر کرتے ہیں کہ بھئی ظاہر سی بات ہے کہ قسم کا غلبہ ہے دنیا میں، جو چیز ہمارے لیے افیکٹو ہو سکتا ہے اس کو لیں، جو ہمارے لیے افیکٹو نہیں اس کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے اپنی پوری تقریر ختم، انہوں نے ایک مثال بھی دی، انہوں نے، وہ کاندھلا کے رہنے والے تھے، یو پی کے، جہاں سے مولانا یوسف صاحب، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ اسی کے گاؤں کے تھے، لیکن ہجرت کر کے چلے گئے تھے، تاکہ میرے دادا انگریزی زبان سے، انگریز سے اتنی مخالفت کرتے تھے
کہ टमाटर जो है ना उसको उर्दू में टमाटर बोलते हैं और इंग्लिश में भी टोमेटो बोलते हैं। इतनी नफरत थी कि भाई मुझे मेरे सामने टमाटर ना बोले। तो पोते है कि हम लोग कहते कि दादा क्या कहे फिर हम, तो कहा कि लाल बैगन कहा करो, टमाटर, क्योंकि अंग्रेज लफ्ज अंदर आता है कि मेरे दादा की यह हालत थी। बहरहाल उन्होंने तकरीर मुकम्मल की। उसके बाद उस कॉन्फ्रेंस का जो लीडर था माहिर तालीमात, उसने ये कहा कि गाजी साहब ये नहीं चलेगा कि हमारी टेक्नोलॉजी से तुम फायदा उठाओ, हमारी तालीमी निजाम से तुम फायदा उठाओ और हमारी तहजीब आप न अपनाओ, ये नहीं होगा। आपको हमारी तालीम भी लेनी होगी और हमारी तहजीब भी अपनानी होगी। हमें मजबूर किया जाता है कि आपको इस तरह का यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, तब हम आपको ये डिग्री देंगे, आपको ये करेंगे। मैनचेस्टर में आज से 6 महीने पहले स्कूल में जो पढ़ाया जाता है 2-4 सब्जेक्ट पार्ट ऐसे थे, चैप्टर, जो काबिल एतराज से सेक्स के बारे में सिखाया जाता था। तो माँ बाप ने एतराज किया, लोगों ने, कुछ में ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, आ गए स्कूल में, कहा कि हमारे बच्चों को ये ना पढ़ाए भाई। जाहिर सी बात है कि हंगामा, प्रिंसिपल ने कहा कि ये पढ़ाया जाएगा। तो अखबार में लिखा था कि वो जो उस वक्त कहा प्रिंसिपल था, उसको 2 महीने पहले उसको बेहतरीन दुनिया के उस असातिज़ा जो होते उसको अवार्ड दिया गया। तो उस स्कूल का वो प्रिंसिपल था। कहा कि आपको कोई एहतजाज चलेगा नहीं, हम पढ़ा के रहेंगे। नतीजा हुआ कि गुस्से में और हालात बिगड़ गए, पुलिस बुला ली गई। पुलिस ने आके सबको हटाया, कटा, हटो बचो। लेकिन हुकूमत ने नोटिस लिया कि क्या हुआ भाई, कि इस तरह का मामला हुआ है। बड़ा लंबा किस्सा चला। उसके बाद उस प्रिंसिपल ने मीडिया पर आकर स्टेटमेंट दिया। उसे आधी की कौम वहां थे, मौजूद थे वो लोग। कहा कि देखो मुसलमानों, अगर तुम्हें तुम्हारी तहजीब, तुम्हारा कल्चर अगर अजीज है और पसंद है, और ये चीज जो हम पढ़ा रहे तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम अपने मुल्कों में वापस चले जाओ। हमारे मुल्क में रहना है तो आपको ये पढ़ना होगा। हम उसको पढ़ा के रहेंगे। जाइए आप अपने मुल्कों में, खूब इस्लाम पर अमल कीजिए। हमारे मुल्क में रहना है तो आपको ये कल्चर अपनाना होगा। अब ये स्टेप हमारे मुल्क में आने वाला है। यकसा तालीम, सारा शेड्यूल, बहुत पढ़िए आप, रिसर्च पढ़िए, सब कुछ आ चुका है। उन्होंने सारी तैयारी कर ली है, क्योंकि इस्लाम मुसलमानों के दिलों से कैसे खींचना है, तालीम के रास्ते से। और पूरी दुनिया में कैंपिंग की जा रही है कि तुम्हारी लाइफ स्टाइल ये होनी चाहिए, तुम्हारा ये सोच होनी चाहिए, तुम्हारा खाना ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा रहना ये होना चाहिए। सारी हमारे बच्चों की जानसाजी की जा रही है कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद दुनिया है, आखिरत को भुला दो। अब हमने उसका क्या तोड़ सोचा है कोई? एक आदमी आप बता दीजिए कि इन आने वाले फितने को लेकर सर जोड़कर बैठ जाए कि हम अपनी नस्लों को ईमान सल्ब होने से कैसे बचाएंगे। कोई फिक्र नहीं स्कूल मैनेजमेंट को उसकी परवाह है, न हमारी कौम के बड़े को इस वक्त कोई इतनी फिक्र नजर आ रही। इसलिए मेरा अजीज और मेरे भाइयों, आपसे दरखास्त है कि अब थोड़ा सा वक्त अपने पास से निकालकर अपनी औलाद को भी टाइम दीजिए, उसको वक्त दीजिए, उसकी तरबियत कीजिए, उसकी जानसाजी कीजिए। आज आपके माशरे में मैं अक्सर देख रहा हूं कि अजीब वो गरीब मसला है। बच्चा घर में आ रहा है तो बाप रूम में चला जाता है, या बच्चा है तो सीधा अपने बेडरूम में, अब्बू घर में एंटर हो तो बच्चा बाहर। कई मौकों पर मैंने ऐसा देखा है कि बाप बेटे सामने सामने मुंह करके बात नहीं करते। कभी कभी पूछ लेता तो मैंने कहा ये क्या है, कौन सी जिंदगी जी रहे? थोड़ी देर के लिए सोचिए। मैं आपको जो चीज नजर आ रही वो आपको कह रहा हूं मैं। फिर कौन सा दावा हमारे पास है कि हम मुसलमान है, उम्मत मोहम्मदी है, हम ये है, नमाजी, हाजिर काजी? क्या है? हमारा बेटा हम पर मुतमईन नहीं, कैसे इस्लाह करेंगे हम? कैसे उसको अच्छी बात कहेंगे? पोजीशन में ही नहीं है। हम इतने अपने आप को कैरेक्टर लॉस कर दिया है कि हम देख रहे कि मेरी औलाद की जिंदगी नाफरमानी की है, हम उसको टोकने के पोजीशन में नहीं है। मेरा खुद जाती, जब मैं इंग्लैंड गया था, मिलने वाले के घर पे गया, उसने अपने बच्चे और बेटियों को बिठा दिया, कहा कि मौलाना कुछ नसीहत कीजिए, काबू से बाहर है। मैंने उनको नसीहत करने का काम मैंने शुरू किया, बच्चों को समझाने लगा कि भाई माँ बाप के ये हुकूक है, माँ बाप के साथ ये करूंगे ये होगा। तकरीर खत्म होने के बाद कहने लगा कि मेरे बाप को भी नसीहत करो। वो क्या कर रहा है? लिए नहीं वाकया।
بولٹن کا. میں حیرت ہو گیا. فاف سے, وہ بھی لڑکی بول دی پھٹ سے, میرے باپ کو کہیے. مولانا ہم کو تو نصیحت کر دی, میرے باپ کو بھی کہیے. اس لیے میرے بھائیوں, آپ کا کیریکٹر بہت بنیاد ہے. آج آپ کے پاس جو پردہ نہیں ہے عورتوں میں, کیوں نہیں کہہ پا رہے آپ؟ کون سے ایسی مجبوری کہ آپ اپنی بیوی سے نہیں کہہ رہے کہ آپ پردہ کیجئے, آپ پر فرض ہے نماز کی طرح؟ مولانا مانتی ہی نہیں ہے. ارے یار اتنے بے بس ہو گئے آپ. اللہ کا حکم, دین و شریعت کا حکم اتنا آپ کے لیے ویلیو ہوگا کہ آپ اپنی بیوی سے نہیں کہہ سکتے, اور ساری چیزیں منوا لیتے, لیکن جہاں اللہ کی بات آتی ہے مولانا کیا کہ نہیں مانتی. کیوں اثر نہیں ہو رہا آپ کی بات اس پر؟ آپ اپنے اندر غور کیجیے. گھر میں ہم داخل ہوتے کہ ہمارا رہنے کا کیا انداز ہے؟ کوئی لحاظ نہیں ہے. بچے بیٹھے ہوئے, میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے, 50, 55, 60 سال کا ہو چکا ہے, گالی گلوچ. کیا میسج لے گا بچہ تیرا؟ چھوٹے سے لے کر وہ 20, 18 سال کا نوجوان دیکھا ہے, ماں باپ کی لڑائی کو دیکھا ہے, اس کی دل سے اس کی عظمت چلی گئی. کیسے مانے گا وہ؟ کیسے وہ دیکھ بنے گا؟ کیسے اچھا انسان بنے گا وہ؟ بچے کا جو مستقبل ہوتا ہے اس کے ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس لیے کہتا ہے کہ دنیا میں دو بہت اہم ہوتے ہیں, ٹیچر اور ماں اور باپ. چاہے اولاد کو شیطان بنائے یا نبی بنا دے, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو سب سے پہلے نمبر پر میرے بھائی, ہم اپنی زندگی میں دین کو لائیں. ہم صحیح اسلامی طریقے کے مطابق اپنے گھر میں اور باہر کی دنیا میں ہم زندگی گزاریں. اس کے اثرات مرتب ہوں گے. ورنہ سوائے تانا سننے کے کچھ نہیں ہوگا. دنیا کے لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں. سعودی عرب کا ایک نوجوان انگلینڈ میں پڑھنے کے لیے گیا, لندن میں, تو اس نے مکان کرایہ سے, ایک روم کمرے پہ کرایہ سے لیا. گورے 2 میاں بیوی اور ایک چھوٹا سا بچہ ان کا ساتھ رہتے تھے, تو انہوں نے کہا کرایہ پہ دے دیا. یہ عرب عالم وہ اپنا خود واقعہ لکھتا ہے اپنے شاگرد کا. ان سے اس کو محبت اور انسیت ہو گئی. بچہ اس لڑکے کے پاس آتا ہوا جاتا تھا. ایک دن ان دونوں کو کہیں جانا تھا, تو بچہ ہمیں عام طور پر پریشان کرتا کہ آپ ان کو رکھیے, ہم ذرا شاپنگ کر کے کام کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو انہوں نے رکھنے لگا ساتھ ہے, تو بچہ بھاگتا ہوا اس کے گھر چلا گیا. تو وہ بھی اس کے ساتھ اس کے روم میں گیا. تو کچن میں گھس گیا, تو کچھ لینے گیا, تو کانچ کی گلاس جو تھی 2 گر گئے. تو بچہ سہم گیا, ابو ماریں گے, امی مارے گی, بننے رونے لگا. تو اب یہ محبت میں کہنے لگا, بیٹا تم چپ ہو جاؤ, کوئی بات نہیں. آپ ابا امو مارنے لگے تو کہنا کہ انکل نے توڑ دیا. بولا ٹھیک ہے. اس نے آنسو بوجھ لیا, یہ کر دیا. اب یہ 2 میاں بیوی جب گھر پر واپس آئے, دیکھا کہ یار یہ گلاس ٹوٹی ہوئی ہے. اس نے اپنے بچے کو پوچھا, بیٹا یہ کس نے توڑ دیا, کیسے توڑ دیا تو نے؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ امی انکل یہ کہہ رہے تھے کہ جب تمہیں ابو اما پوچھے نا کہ گلاس کس نے توڑ دیا, تو کہہ دینا کہ انکل نے توڑ دیا, لیکن میں نے توڑا ہے. گورا بچہ کیا بول رہا ہے کہ انکل یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ابو امی پوچھے کہ گلاس کس نے توڑ دیا ہے, تو امو کو بتا دینا کہ انکل نے توڑا, لیکن امی میں نے توڑا ہے. فوراً یہ خاتون سمجھ گئی کہ یہ میرا پڑوسی جس کے ساتھ میرے بیٹے کی صحبت ہے, اس کو جھوٹ سکھایا جا رہا ہے. ہم نے کبھی اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ نہیں, گورے کیسے ہے وہ جھوٹ نہیں بولتے ہو. یہاں تک کہ آپ کی قوم کے لوگ وہاں گئے, وہاں جا کے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے, کیونکہ کلچر کا اثر ہوتا ہے نا. کچھ ہے اسے جاندار لوگ بھی ہے, دیکھا ہے, لیکن کچھ اکثر دیکھا کہ لوگ سچ بولنے بعد سیکھ جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں سے اسلام کا پیغام لو کر ہم یہاں پر جاتے, لیکن وہاں کا پیغام لو کر اب یہاں ہے. فوراً وہ خاتون اس لڑکے کے پاس گئی کہ سر آپ میرے بڑے اچھے پڑوسی ہیں, ہمیں تکلیف نہیں پہنچاتے, بہت اچھے اور شریف آدمی ہے, آپ کی آنکھوں میں شرافت ہے. بڑی تعریف کی, اور پھر بہت محبت کے ساتھ میاں بیوی نے کہا کہ آپ کو ہم اپنے پڑوس میں نہیں رکھ سکتے, اس لیے کہ آپ ہمارے بچوں کو جھوٹ بولنے کی تعلیم دے رہے ہیں. اس لیے برائے مہربانی آپ کسی اور جگہ پر کمرے کو تلاش کر لیجئے, ہم اپنی نسلوں کو خراب کرنا نہیں چاہتے. بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. میرے بھائیوں, اس ملک میں اگر ہم عزت سے جینا چاہتے ہیں, شرافت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں, اور ہم محفوظ رہنا چاہتے ہیں, ایک ہی آپشن ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان اور مومن بنائیں, دین پر عمل کریں, اور اس کی دعوت انسانیت کو دیں, اور اسباب کی دنیا میں اپنے اولاد کے بارے میں فکر کریں, اس کو بہترین سے بہترین تعلیم دے جس ملک اور نظام کو چلانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے.
مجھے بہت امید ہے انشاءاللہ العزیز شاہ ولی اللہ کی پیشن گوئی کے مطابق. اور اللہ کے رسول نے بھی کہا تھا, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ کو تکلیف کی رو رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ فاطمہ نہ رو, تیری اس باپ کی بھوک پر نہ رو, ایک وقت وہ آئے گا کہ مشرق سے مغرب شمال و جنوب تیرے باپ کا دین پہنچ کے رہے گا, اور اس تیرے باپ کے دین میں جو عزت کے ساتھ آئے گا تو عزت کے ساتھ, ورنہ اس کو مجبور ہو کر اسلام کی طرف آنا پڑے گا. یہ وقت قریب آ چکا ہے. ایک بہت عروج پہ فیصلہ کن معاہدہ دنیا میں برپا ہو چکا ہے, ایک ٹرننگ پوائنٹ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ایک بہترین لوگوں کو استعمال کر کے دنیا کے نظام کو بدلے گا. بدلے گا کس کے ہاتھوں میں؟ جس کے پاس صلاحیت ہوگی, استعداد ہوگی, جو اچھے لوگ ہوں گے, دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں گے اور دینی اعتبار سے بھی اعلی اخلاق کے معیار کے لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو انتظام کرے گا. دیکھے قرآن کہتا ہے یہ مشرک اور یہ کافر دنیا پرست ہوتے ہیں. آپ کافروں کو دیکھتے ہیں, بیٹا باپ سے سود لیتا ہے, لے رہا ہے کہ نہیں؟ میں نے خود ایک موبائل کی دکان پہ اپنے موبائل چینج کرنے کے لیے گیا تھا تو وہ خود بات کر رہا ہے, مارا باپ نے میں ₹1,00,000 આપેલા છે, મારા ₹5,000 લેવાના છે, इंटरेस्ट ना यार 2 महीना थी आपको नहीं मारो 200. ये अल्फाज थे उसके. मैं चौंक गया. मैंने कहा तेरे बाप के पास से सूद लेता है? तो क्या भाई मैंने सूद बेनिफिट. अब ये कौम नहीं है रुपये रुपये गिनने वाली कौम है. 500 रुपये आते बैंक में डालने जाते हैं. अब जब उनकी हुक्मरान जुल्म के नतीजे में, अल्लाह का निजाम है, जो जुल्म करेगा अल्लाह ताला उसकी जाल में उसको फंसा देंगे. माशी तंगी आ जाएगी. इस वक्त हमारा मुल्क इकोनॉमी की बीतेबार से बहुत डाउन जा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया जा रही है. कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले 5-6 महीने बहुत टाइट आने वाले हैं. ये जुल्म का नतीजा है. उनकी कौम को जब रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो उनकी मुल्कों को, उनके हुक्मरान की गर्दन दबोच लेंगे. कमीनों निकलो यहां से, तुम हमें रोजी रोटी तो मिल नहीं रही है, हटो यहां से, नया निजाम तलाश करो. अब वो सारा निजाम तलाश करने के बाद कोई ऑप्शन उनको नजर ही नहीं आ रहा है. फिर इंशाअल्लाह अजीज जब जमीन और ग्राउंड लेवल पे एक एक आदमी से मिलकर इस्लाम का जो एक निजाम उनके सामने पेश कर रहे वो उनको नजर आएगा कि लाओ, आज तक हमने मुसलमानों से कभी नहीं पूछा है कि इस्लाम के पास हमारे मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए कोई हल है. फिर हमारे पास आएंगे, हम उसे कहेंगे लो ये हमारे इकोनॉमिक्स के माहिर, लो ये आप चीफ जस्टिस, लीजिए प्राइम मिनिस्टर, ये लीजिए कर्नल आर्मी, ये जो अमानतदार और सही मानों में इस्लाम और दीन पर अमल करने वाले ये अफराद है, जिस मुल्क को अमानतदारी के साथ और अपनी जान से ज्यादा अजीज के साथ उसकी सरहदों की हिफाजत करेंगे. हम आपकी मुल्क की खिदमत करने के लिए तैयार हैं. खुद रूस ने तकी उस्मानी साहब को बुलाया था अभी कि हमारे पास तो समझ में नहीं आता है कि हमारी मुल्क की इकोनॉमी को कैसे बचाए. 3 दिन रूस में रहे मॉस्को में और पूरी रशियन के बड़े बड़े इकोनॉमिक्स के माहिर, और बल्कि वो पूरे रशियन जो लोग नए नए जो मुल्क अलग हो गए, चेचिनिया है, बोस्निया है, उज्बेकिस्तान है, सारे बैंकर्स वहां मौजूद थे. 3 दिन तक उनके मुज़ाकरात हुए. कहा कि हमें बताइए कि इन माशी बहरान से हम क्या निकले, कैसे निकले. पूरा इस्लामी सिस्टम उनको ये बताया. उनको यकीन और इत्मीनान हो गया कि इस निजाम को नाफिज करने के बाद हमारे मुल्क में कोई बेरोजगारी नहीं रहेगी, कोई गुर्बत नहीं रहेगी. ऐ मेरे भाई वक्त आ चुका है. इंशाअल्लाह अजीज बहुत जल्द हमसे पूछा जाएगा कि मुसलमानों आओ इस मुल्क को संभालो. लेकिन हमारे पास अफराद नहीं होंगे तो क्या होगा? जब ये मुल्क आजाद हुआ, मुल्क संभालने की बारी आई, हमारे पास लोग ही नहीं थे. कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा? और वो लोग हम लड़ रहे थे, वो आला तालीम हासिल करने के लिए पढ़ रहे थे. फौरन वो आगे आए और मुल्क को संभाल लिया. हमारी 200 साल की मेहनत पानी में चली गई. इसलिए आपसे गुजारिश है आप भी नेक बनिए, अपनी औलाद को आला तालीम दीजिए दीन के साथ. इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर रात के बाद सुबह ले आता है. मुर्दे से जिंदा और जिंदों से मुर्दा निकालने वाला रब्बुल आलमीन है. इंशाअल्लाह हमें जाये नहीं करेगा. शर्त है कि हम उसकी तरफ दौड़ लगाए, उसकी दरबार पे चले जाए और असबाब की दुनिया में अपने अंदर सलाहियत और इस्तेदाद पैदा करें. इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी. ऐसे जालिम तो आए और चले गए, हुकूमतें आए और चली गई, बाकी वो रहेगा जो अल्लाह का बनकर जिंदगी गुजारेगा. अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मानों में दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. जहां कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमाए. जिन मुल्कों में बदअमनी है, अल्लाह ताला इन मुल्कों में अमन अमान को कायम फरमाए. अल्लाह ताला इराक के मुसलमानों की मदद फरमाए, शाम के मुसलमानों की मदद फरमाए, सीरिया के मुसलमानों की मदद फरमाए, मस्जिद अक्सा की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, जजीरतुल अरब और सऊदी अरब की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए और हरम शरीफैन की भी हिफाजत फरमाए. चाइना के मुसलमानों की भी मदद फरमाए
اور کشمیر کے مسلمانوں کی بھی اللہ مدد فرمائے، اور ہمارے ملک کے تمام مسلمانوں کی مال اور جان اور آبرو کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔